السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنا حبک، آمین اللہم آمین۔ سورۃ الانفال، اور سورۃ الانفال کی آج انشاءاللہ اس کو آج ہم مکمل کریں گے۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 67۔ اس سے پہلے جو بات ہو چکی تھی، اس سے پہلے کیا بات ہوئی تھی کہ وہی 67 میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا واقعہ جو ہے یہ آتا ہے یہاں پر سورہ محمد میں، سورۃ محمد کی آیت نمبر 4 میں۔ تو اسی کے اندر آیت نمبر سورہ محمد کی آیت نمبر 4 کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر ایک گنجائش آ رہی تھی، ایک آپشن آ رہا تھا جس کو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو لے کے آگے چلے تھے، جبکہ حضرت عمر فاروق نے رائے دے دی تھی اور حضرت ابوبکر صدیق کی بھی رائے، کیونکہ اللہ کے نبی کا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دونوں رقیق القلب تھے، نرم دل کے تھے۔ تو اس نرم دلی کو اس آیت سے لے کے انہوں نے یہاں سے ایک جو آپشن مل رہا تھا، انہیں ایک سہولت مل رہی تھی، وہاں سے انہوں نے اس فیصلے کو کیا تھا۔ جبکہ اللہ نے جو بات پسند کی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی، اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب پتہ چلا ہے کہ جو ہے یہ فیصلہ غلط ہو گیا، تو اس کے بعد پھر کیا ہوا ہے کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ رو رہے تھے اپنے فیصلے کے غلط ہونے کی وجہ سے۔ لیکن وہی بات آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے، کل مختار نہیں ہے، اسی وجہ سے کبھی اس طرح کے بھی فیصلے ہو جاتے تھے۔ پھر ایک قسم کی جس طرح آپ اپنے کسی لاڈلے بچے کو آسن انداز میں ڈانٹ دیتے ہیں یا کبھی سختی سے ڈانٹ دیتے ہیں یا کبھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے محبوب رسول ہیں، اور پھر اللہ کا انداز تو کئی جگہوں پہ تھوڑا سخت بھی ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے بات کا کہ کل مختار نہیں ہے، وہ اللہ کی ذات ہی ہے۔ اللہ کے حالانکہ انبیاء جو ہیں معصوم عن الخطا ہیں، ان سے غلطیاں مطلب کم ہی ہوتی ہیں، بلکہ نہیں ہوتی، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ ایسے فیصلے ہو جاتے ہیں، جیسے وہ ایک آپ نے پیچھے کیا اس کا نام تھا، مجھے اس کا نام نہیں یاد آ رہا، کہ وہ جس چوری ہو گئی تھی یہودی اور اس کا مسلمان کا ایک فیصلہ آیا تھا، تو اس میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تو تم لوگوں کا ظاہری دیکھ کر اس کا فیصلہ کروں گا، اگر کوئی اپنی چرب زبانی کی وجہ سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتا ہے تو وہ پھر آگ کا ٹکڑا ہے، لے لے خواہ چھوڑ دے۔ تو اس وجہ سے یہ فیصلہ ہوا۔ محمد کی آیت نمبر 4 میں کیا آتا ہے کہ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ۔ تو جب کافروں سے تمہاری خوب مڈ بھیڑ ہو، گردنوں پر خوب وار مارو، جب ان کو اچھی طرح کچل ڈالو تو ان کو خوب مضبوط قید و بند سے گرفتار کرو، پھر اختیار ہے، یہ جو آیت آ رہی ہے، پھر اختیار ہے کہ کیا کہ خواہ احسان رکھ کر چھوڑ دو یا فدیہ لے کر لڑائی کے وقت تک جو ہے نا وہ اپنے ہتھیار وہ رکھ دے، احسان رکھ کر چھوڑ دو یا فدیہ لے کر
تا وقت یہ کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے، یہی حکم ہے، اور اللہ اگر چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن اس کا منشا یہ ہے کہ تم میں سے ایک کا امتحان دوسرے کے ذریعے سے لے لے، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں ان کے اعمال ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ یہ وجہ تھی کہ وہ جو بات آ رہی تھی نا، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم، اس میں اللہ کا لکھا ہوا یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ اللہ نے غنیمتوں کو فدیہ لینے کو حلال کر دیا تھا، اور اس میں لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم میں یہ والی بھی بات آ سکتی تھی کہ جو سورہ محمد میں گزر چکی تھی، آ چکی تھی، کہ چاہے وہ احسان رکھ کے آپ اسے چھوڑ دیں یا فدیہ لے کے اسے جو ہے لڑائی جب تک کہ ختم نہیں ہو جاتی وہ اپنے ہتھیار رکھ دیں۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے کو کیا، اور یہ نہیں صرف ہم کہہ سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نرم دلی کی وجہ سے حضرت عمر فاروق کی رائے کو سائڈ پہ کیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو لے لیا، کیونکہ حکم جو آگے آ رہا ہے وہ بہت سخت آیا۔ خیر پھر بعد میں کہا گیا کہ اب ٹھیک ہے، غنیمتیں جو ہیں وہ حلال ہے تو تم ان میں سے کھاؤ اور ڈرو نہیں۔ پھر کہا گیا ان اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل لمن فی ایدیکم، من الاسرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل کہہ دیجئے، لمن واسطے ان کے جو، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، لمن ان سے جو، فی ایدیکم تمہارے ہاتھوں میں ہیں، من الاسرا قیدیوں میں سے۔ کون سے قیدی؟ جی جو بدر میں آئے تھے۔ کون کون آئے تھے پتہ ہے؟ اللہ کے نبی کے چچا آئے تھے حضرت عباس، ایک طرف بھتیجا ہے ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک طرف بھتیجا ہے ایک طرف چچا ہے۔ اچھا اور کون آئے تھے؟ ابو العاص، وہ کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، اللہ کے نبی کے جو ہے وہ داماد تھے، اور ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایمان تو وہ لے آئے تھے، دل میں تھا، لیکن قبیلے کی جو ہے وہ اس کی وجہ سے آ گئے کہ وہ لے آئے تھے۔ اس کے علاوہ عقیل بھی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بھی، وہ بھی موجود تھے۔ تو اس میں آتا ہے کہ جب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا نا، تو جو ان کو نا جکڑا بہت زور سے ہوا تھا رسیوں میں یا جو کچھ بھی اس وقت تھا باندھنے کے لیے، تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرا رہے تھے، تو اللہ کے نبی نے جب ان کی کراہت کو سنا جو وہ کرا رہے تھے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ ان کے نا جو بند ہے نا کھول دیں، تھوڑا ہلکا کر دیں، تو ان کو ڈھیلا کر دیا گیا، اور صرف عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں کیا گیا، سب کو۔ اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب فدیہ لے کے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ والا ہار جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا، تو جب وہ آیا تو سارا سینیریو اللہ کے نبی کی آنکھوں کے سامنے آ گیا ہوگا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ان کی زندگی تھی، تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو پھر آپ نے فرمایا پوچھ کے، اجازت لے کے کہ میں زینب کے قیدی کو چھوڑ دوں، تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہاں آپ چھوڑ دیجئے۔ اچھا یہ خاص ابو العاص کے لیے ہی نہیں تھا، خاص ابو العاص کے لیے ہی نہیں تھا، بلکہ کئی قیدی تھے کہ جن کو اسی طرح چھوڑ دیا گیا تھا۔ کئی قیدیوں کو کہا گیا تھا کہ آپ جو ہے وہ ہمارے بچوں کو پڑھا دیجئے، اور کہا جاتا ہے کہ جس قیدی سے فدیہ لیا گیا تھا 4000 درہم ان سے لے کے تو پھر ان کو چھوڑا گیا تھا۔ حضرت عباس سے فدیہ لیا گیا تھا۔ حضرت عباس کہتے ہیں، یہ جو اگلی آیت آ رہی ہے نا یہ والی، اِن یعلم اللہ فی قلوبکم، اگر جان لے گا اللہ، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 120 اوقیہ شاید جو ہے وہ فدیہ دیا، اور اس کے بعد جو ہے مجھے اس کے عوض میں کیا ملا؟ یار اِن یعلم اللہ فی قلوبکم، اگر جان لے گا اللہ، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، خیرن کوئی بھلائی۔ یہ قیدیوں کو نا ایک اپرچونٹی مل رہی ہے کہ اگر اللہ جان لے گا تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی، یؤتکم تو وہ دے گا تمہیں خیرن بہتر۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے اسلام۔
مما اس سے جو اخذا لیا گیا منکم تم سے، ویغفر لکم اور وہ بخش دے گا تمہیں، واللہ غفور الرحیم اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیات جو ہے نا یہ میرے لیے اتاری گئی ہیں، یہ والی آیت۔ کیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے 120 اوقیہ جو تھا وہ، یا شاید 20 اوقیہ آیا ہے جو، ہاں یہاں پر بھی ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جو 20 اوقیہ چاندی بطور فدیہ، 20 اوقیہ چاندی بطور فدیہ ادا کی۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جو 20 اوقیہ چاندی بطور فدیہ ادا کی، اوقیہ آئی تھنک یہ جو آپ اب وہ کیرٹ بولتے ہیں شاید وہ اس طرح کا ہو، اس کے بدلے میں اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے 20 غلام عطا کیے، اور ان میں سے ہر ایک کے پاس اس قدر مال تھا جو ضرب المثل تھا، یعنی کم از کم 1,000 دینار بھی تھا ان غلاموں کے پاس، یعنی وہ ایک طاقتور غلام بھی تھے، ساتھ میں ان کے پاس مال بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کی بھی امید ہے۔ تو سیدنا عباس اس کے بارے میں یہ بات بیان کرتے ہیں۔ اس کو تھوڑا سا ہم یہاں سے بھی دیکھیں گے۔ لیکن فدیہ لیا گیا تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جی، بدر کے قیدیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس، آپ کے داماد سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی نوفل اور عقیل بھی شامل تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ سیدنا ابو العاص کو چھڑانے کے لیے آپ کی صاحبزادی سیدہ زینب نے مکے سے ایک ہار بھیجا۔ یہ وہی واقعہ ہے جو ہم اس کو دیکھ چکے ہیں۔ اس کو دیکھ کے اللہ کے نبی پر رقت طاری ہو گئی، تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں زینب کے قیدی کو یہ ہار لے کر رہا کر دوں۔ تو بہرحال ایک جگہ پہ آتا ہے کہ سیدنا ابن عباس سے فدیہ کا جب مطالبہ کیا نا اللہ کے نبی نے، تو وہ کہنے لگیں کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جو آپ نے اپنی بیوی ام الفضل کو مکے سے چلتے وقت وہ کچھ رقم جو دی تھی، وہ جو مال دیا تھا وہ کہاں ہے؟ تو بلکہ آپ دونوں نے مل کے اسے دفن کیا تھا، ام الفضل اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو یہ سنتے ہی سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ کہنے لگے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا ہے؟ تو اللہ کے نبی کہنے لگے کہ مجھے نا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وحی کے ذریعے۔ تو پھر اس بات کی وجہ سے کہ اللہ کے سیدنا عباس کہتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، پھر انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، پھر وہ مسلمان ہوئے تھے۔ یعنی کئی لوگ ایسے تھے جو آئے ہوئے تھے جن کے دلوں میں ایمان تو تھا لیکن ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو جب پتہ چل گیا کہ وہ بات تو میاں بیوی کے اور رات کے اندھیرے میں ہوئی ہے، تو یہ ان کو کیسے معلوم ہو گیا؟ تو اس وجہ سے بھی یہ یعنی ایک اللہ نے اپنے وحی کے ذریعے، کیونکہ کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کرتے تھے اور کچھ چیزیں نہیں ظاہر ہوتی تھی۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بتایا جاتا ہے جتنا، وہ جیسے کہ آپ نے سورہ جن میں بھی پڑھا تھا، جتنی اللہ تعالیٰ جتنا ان کو مطلع کر دیں، جتنا اللہ کا دل چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ چاہے، اللہ تعالیٰ کی منشا ہو، جتنا مطلع کر دیں۔ تو بہرحال خیر، پھر سیدنا عباس نے اپنا اور اپنے 2 بھتیجوں کا اور اپنے حلیف عتبہ بن عمر کا فدیہ ادا کیا۔ پہلے کہنے لگے میرے پاس کچھ نہیں ہے، بعد میں جب اللہ کے نبی نے یہ بات کی تو پھر انہوں نے اپنا بھی دیا، بھتیجوں کا بھی دیا جو نوفل اور عقیل تھے، اور حلیف جو تھے عتبہ بن عمر کا بھی فدیہ ادا کیا۔ یعلم اللہ فی قلوبکم میں کیا بات آ رہی ہے کہ اسلام اگر اللہ دیکھ لے، اگر تمہارے دلوں میں کوئی خیر دیکھے گا تو پھر وہ تمہیں معاف بھی کرے گا اور اس سے بہتر بھی دے گا۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب جنگیں ہوئیں، مال غنیمت آیا، پھر ان کو بھی دیا گیا سب کچھ جو کچھ ان کے حصے میں آتا تھا۔ اللہ بڑا بخشنے والا اور خوب رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سیدنا عباس سے اپنا وعدہ اللہ تعالیٰ نے پورا کیا۔ یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں ابھی کہ رسول اللہ ایک جگہ پہ آتا ہے کہ اس کے بعد انہیں بہت زیادہ مال حاصل ہوا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت زیادہ مال آیا
سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے کپڑے میں جتنا مال اٹھا سکتے ہیں وہ لے لیں. انہوں نے اتنا مال لیا کہ ان سے اٹھایا ہی نہیں جا رہا تھا. ٹھیک ہے، یہ وہ وعدہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جب وہ قیدی بن کے آئے تھے تب کیا تھا. سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے مال آیا تو آپ نے فرمایا دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چیزیں آ رہی ہیں، اللہ کے نبی ساتھ ساتھ دیے جا رہے ہیں، اور ہم کیا کریں گے؟ ہم سب سے پہلے اپنا بینک بیلنس بھریں گے، اپنا گھر بنائیں گے، اپنی گاڑی لیں گے، اپنے کپڑے اچھے کریں گے، اپنا سب کچھ کریں گے، اپنے بچوں کے لیے سب کچھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس کہا جاتا ہے کہ اتنا کچھ آتا تھا کہ شام کو جو ہے نا بالکل، کیونکہ وہ ہم اس دن سن رہے تھے کہ اللہ کے نبی نے خاص اپنی دعا کی تھی اپنی اولاد کے لیے کہ مال کی کثرت نہ، کیونکہ ہوتا ہے یہ اب پھر نا دور ہو جاتا ہے انسان، اتنا ہو بس کہ جس سے گزارا اچھا ہو سکے. خیر وہ تو تین چاند کہتے ہیں کہ تین دن چولہا ہی نہیں جلتا تھا، بلکہ کتنے چاند جو ہے وہ کھانا ہی نہیں کھایا کرتے تھے. آپ کے پاس بحرین سے مال آیا تو آپ نے ہمارے اسے مسجد میں رکھ دو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والا اب تک کا سب سے زیادہ مال تھا. آپ مسجد میں نماز کے لیے تشریف لے گئے مگر مال کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا. نماز سے فراغت کے بعد آپ مال کے پاس بیٹھ گئے، جو مسلمان بھی نظر آیا اسے مال سے نواز دیا. یعنی پہلے ہم نے کیا تھا نا کہ اللہ جب یہ پہلے تو بڑے حالات آپ کو پتہ تنگ تھے، کپڑے ہی نہیں ہوتے تھے صحابہ کرام کے پاس. پھر ایک وہ جو ہم پڑھے تھے دیکھ رہے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اور ایک اور جو صحابی ان کو اس پہ مقرر کیا تھا، اس میں ہیرے جواہرات سونے چاندی پتہ نہیں کتنا وہ ڈھیر لگا پڑا تھا. تو اتنا سب کچھ آنے کے باوجود بھی مال کی محبت نہیں دل میں آئی ان کے. ہمارے پاس کیا ہے؟ ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود میں اگر اپنے حکمرانوں کی بات کروں تو اس مال کی محبت سے مطلب شدید تر ان کے اتری پڑی ہے. اسی وجہ سے تو جہاد نہیں کر رہے کہ ہمیں کہیں ہم مر نہ جائیں، ہمیں کچھ ہو نہ جائے، ہمارے گھر نہ ختم ہو جائیں، ہماری اولادوں کو کچھ نہ ہو جائے. اچھا سیدنا عباس بھی آئے، اس مال کے پاس آپ بیٹھ گئے، جو بھی مسلمان آتا اسے نواز دیتے. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عرض کرنے لگے. آپ دیکھ رہے ہیں، نوٹس کر رہے ہیں کہ اس میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ ذکر آ رہا ہے. اب دیکھیں نا چچا کے سامنے بھتیجا جو ہے وہ ایک لیڈر ہے. آپ کیا چچا بھتیجے کا جو رشتہ ہوتا ہے ایسے ہی اس کو سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی کے والد نہیں تھے، باپ نہیں تھے، یعنی فوت ہو چکے تھے. ان کے چچا ہی تو تھے، پہلے ابی طالب تھے، پھر وہ بھی فوت ہو گئے، پھر سیدنا عباس، مطلب باپ کی جگہ پہ تھے. اور کس کے باپ کی جگہ پہ، کس کی بات ہم کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کی جگہ پہ تھے. کتنے عزیز ہو گئے اللہ کے نبی کو اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ. کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے بھی مال دیجئے، میں نے اپنا اور عقیل کا فدیہ دیا تھا، یعنی یہ یاد ہے. آپ نے فرمایا ہاں لے لو. انہوں نے کپڑا بچھایا، اسے مال سے اس قدر بھر لیا کہ اٹھانا چاہ تو اٹھا نہ سکے. اس پر انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول کسی کو حکم دیجئے جو مال اٹھانے میں میری مدد کرے. آپ نے فرمایا نہیں. انہوں نے عرض کی آپ ہی اسے اٹھا کر میرے کندھے پہ رکھ دیں. آپ نے فرمایا یہ بھی نہیں. چنانچہ انہوں نے اس میں سے کچھ مال نکال دیا اور باقی کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اب بھی اٹھا نہ سکے. پھر فرمایا کہنے لگے یا رسول اللہ کسی کو میری مدد کرنے کا حکم دیجئے نا. آپ نے اب بھی انکار کر دیا. تو انہوں نے عرض کی آپ ہی اٹھوا دیجئے. پھر کہنے لگے آپ اٹھوا دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی انکار کر دیا. تو سیدنا عباس نے اس میں سے کچھ مال اور نکال دیا، پھر اسے اپنے کندھے پر اٹھا کر چل دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال کی حس کی وجہ سے مسلسل انہیں دیکھتے رہے، حتیٰ کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین سے آنے والا یہ سارا مال تقسیم فرما دیا. جب آپ اٹھے تو 1 درہم بھی باقی نہ رہا. یعنی کہیں نہ کہیں آ کر پھر بھی معاملات جو ہیں وہ آ ہی جاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھ رہے تھے. مثلاً ہم مثال ویسے ہی لے لیں کہ ہمارے ہی گھروں میں ہمارے ہی بہن بھائیوں میں سے یا ہمارے امی ابو میں سے یا ہمارے بہن بھائیوں میں سے کچھ لوگوں کو کچھ چیزیں بڑی عزیز ہوتی ہیں. مثال کے طور پر زیور ہے. تو اس واقعے میں ہمیں وہ بہت زیادہ وہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے اپنے گھروں میں بھی اس طرح کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں.
آگے چلتے ہیں آیت میں، یعنی بہت اس کی ڈیٹیل ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا، اور اگر وہ ارادہ کریں خیانت کا، آپ سے خیانت کا، فقد خان اللہ، تو پس تحقیق انہوں نے خیانت کی اللہ سے، من قبل، اس سے پہلے بھی۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے کہ قیدیوں سے آپ جو ہے آپ انہیں اگر اللہ نے جانا تو انہیں ایمان کی طاقت دے دے گا، انہیں معاف بھی کر دے گا۔ ہاں اگر آپ دیکھیں کہ وہ آپ کے منہ پہ آ کے اسلام انہوں نے قبول کر لیا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں چھوڑ دیجئے، ہم تو ان کی وجہ سے آئے ہیں کہ یہ ہمیں لے آئے ہیں، ورنہ ہم نے کہاں آپ سے لڑنے کے لیے آنا تھا، وہ اس قسم کی خیانت کر کے جان بچا کے پھر دوبارہ نکل جائیں اور پھر فدیہ بھی نہ دیں ایک قسم کا، مطلب کہ ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، تو فقط خان اللہ، تو تحقیق انہوں نے خیانت کی اللہ سے، من قبل، اس سے پہلے بھی۔ پھر اس خیانت کے بدلے میں کیا ہوا؟ فَأَمْكَنَ، تو اس نے قابو میں دے دیا، منہم، امکانہ کہاں سے نکلا؟ امکان سے، اور جیسے میرے خیال میں یہاں وہ لفظ بھی آ رہا ہے جیسے مکنہ کا لفظ آتا ہے نا، اقتدار دے دینا، اختیار میں دے دینا، بہرحال شاید یہ وہ ہے یا یہ اور ہے لفظ، روٹ وہی ہے، نیم کاف نون، مکن، تو اس نے قابو میں دے دیا، منہم، انہیں۔ اگر انہوں نے خیانت اللہ سے کی تھی، اس سے پہلے بھی وہ کرتے رہے ہیں، اگر وہ ارادہ کریں آپ سے خیانت کا تو اس سے پہلے بھی تو وہ کرتے رہے، تو پھر اللہ نے ان کو بطور سزا پکڑوا بھی تو دیا ہے، قابو میں بھی تو دے دیا آپ کے۔ واللہ، اور اللہ علیم الحکیم، اور اللہ بہت علم والا اور حکمت والا ہے۔ اچھا یہ والا ٹھیک ہے۔ ان الذین آمنوا، ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا جو مہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے راستے میں کی بات کیوں آئی ہے؟ فی سبیل اللہ کی بات کیوں آئی ہے؟ کہ پہلے کیا ہوتا تھا؟ دنیا کی محبت کے لیے، ٹھیک ہے، دنیا کی محبت کے لیے لڑا جاتا تھا، دنیا کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے، زمین کے ٹکڑے حاصل کرنے۔ اب آ رہا ہے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو دیا، ہجرت بھی کی، جہاد بھی کیا۔ والذین، اور وہ لوگ، آووا ونصروا، اور جنہوں نے پناہ دی، آوا، اس کا روٹ کیا ہوگا؟ حمزہ واو یا، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، مأوا بھی پڑھ چکے ہیں، مأوا ہم النار، یا اس طرح کے لفظ پڑھ چکے ہیں، جنت المأوا، ٹھیک ہے، ماوا کہتے ہیں ٹھکانے کو یا کسی کو پناہ دینے کو۔ تو آووا ونصروا، کیا لفظ ہے؟ اب اس کو بے شک پڑھ لیجیے گا، آووا ونصروا، انہوں نے مدد پناہ دی، ونصروا، اور انہوں نے مدد کی، اور روٹ کیا ہے؟ حمزہ واو یا، پناہ بھی دی اور مدد کی۔ کون لوگ تھے یہ؟ نصارہ، مدینہ میں جو تھے۔ پہلے کس کا ذکر؟ دو کا ذکر ہو رہا ہے۔ پہلے آ رہا ہے کہ جہاد بھی کیا، پہلے ہجرت بھی کی، پھر جہاد کیا مالوں کے ساتھ، جانوں کے ساتھ بھی۔ پہلے مہاجرین کا ذکر آ رہا ہے، اور نمبر 2 پہ انصار کا ذکر آ رہا ہے۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، بعضهم اولیاء، بعض ان کے دوست ہیں بعض کے، یعنی یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، اب دوسری کیٹیگری آ رہی ہے، اور وہ جنہوں نے جو ایمان تو لائے، ولم یہاجروا، انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ اس کے بارے میں ہم سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں، اس مضمون کو، کہ ہجرت ایک سٹینڈرڈ رکھ دیا گیا۔ شاید آپ کو یاد ہو کہ جب ہم نے سورہ نساء میں اس کو ڈسکس کیا تھا، سورہ انفال کی آیات کو، اسی آیت کو، آیت نمبر 72 کو، کہ ہجرت کو معیار رکھ دیا گیا تھا، ہجرت ضروری تھی۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ابن عباس ہے نا، وہ جب آتا ہے نا مستضعفین کے بارے میں، کچھ لوگ ایسے بھی تھے کچھ ہجرت کرنا چاہ رہے تھے لیکن کر نہیں پا رہے تھے۔ مستضعفین کہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ہی تھی، ابن عباس، کیونکہ وہ چھوٹے تھے، بچے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلی مدینے کی طرف نکل گئی۔ دیکھیں وہاں ہم نے اس دن وہ واقعہ سنا بھی تھا کہ بچہ بھی لے لیا، خاوند کو بھی الگ کر دیا، اور کتنی دیر تک وہ الگ رہیں، اس کے بعد اکیلی نکلی ہیں۔ اور آئی تھنک عثمان بن طلحہ نے جو ہے، یعنی آپ دیکھیں مکے سے اکیلا عورت کا نکلنا مدینے کے سفر میں، اکیلے ہجرت کرنا، اکیلے جانا، پہلے تو وہ حبشہ کی طرف بھی کی تھی، تو بہرحال یہ ایک بڑی معنی رکھتا تھا۔ تو اس طرح کے بھی حالات تھے، آپ اکیلے نکلیں پیدل
جو کوئی آپ کے پاس اونٹ یا جو کوئی سواری ہے، تو آپ نے اسلام آباد جانا ہو تو آپ جائیں گی، اکیلے نکلی ہیں۔ اس قسم کے حالات تھے، اس قسم کے ٹیسٹ تھے، اور کچھ لوگ بیچ میں سے تھے مصلحت پسند، کاروبار نہ ڈوب جائے، پیچھے بچے ہیں، مطلب بچے اور ویسے بھی کچھ مال کی بھی حرص، اس وجہ سے بھی ہجرت نہیں کر رہے تھے۔ گھر بار نہیں، گھر بڑا پیارا ہوتا ہے، انسان کو چھوڑنا بڑا ٹف ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ آج آپ سے کہا جائے آپ اپنا گھر چھوڑ کے ہجرت کر کے چلے جائیں، نہیں کر جائیں، چھوڑا جائے گا؟ نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے ایک سٹینڈرڈ رکھ دیا، ایک معیار رکھ دیا، اور وہ لوگ جو ایمان تو لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، مالکم نہیں ہے تمہارے لیے من ولایتہم، ان کی دوستی میں سے کچھ، ان کی ولایت میں سے آپ ان کے دوست نہیں ہو سکتے، من شیئن کوئی بھی چیز۔ بہت مشکل تھا اس سٹینڈرڈ پہ پورا آنا، اس معیار پہ پورا اترنا۔ ہجرت ایک معیار بنا دیا گیا تھا۔ اس کو ہم اگر سورہ نساء کو پیچھے جائیں تو وہ آپ دیکھ لیجئے گا اس میں سے کہ وہ کس طرح سے آیا تھا۔ جی ٹھیک ہے، یار کوئی والی یاد نہیں آ رہی، اچھا خیر، ان کی دوستی میں سے کوئی چیز نہیں، حتیٰ یہاں تک کہ یہاجروا، وہ بھی ہجرت کر جائیں۔ کئی لوگوں کو تو ارادے تھے، جیسے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان تھا، بلکہ آپ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ پوری ان کے پڑھیے گا، آپ کو نا ایک کریج ملے گی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے۔ بڑی بہادر خاتون تھی، ان کو پڑھیے، بلکہ صحابیات کا پڑھا کریں۔ اچھا، اب اس دوستی نہیں ہے آپ کی ان سے کوئی کسی بھی قسم کی، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر دیں۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ، اور اگر وہ آپ سے استنصروکم، وہ مدد مانگے تم سے، فی الدین، دین کے معاملے میں، کسی مسئلے کے معاملے میں یا کسی اور معاملے میں یا فدیے کے معاملے میں، فعلیکم، تو تم پر لازم ہے، فعلا، علا، فا پس علا اور کم، تو علیکم بن گیا، فا علا اور کم تو فعلیکم بن گیا، فعلیکم تو تم پر لازم ہے، النصر، کہ ان کی مدد کرو۔ ہاں ایک لمٹ میں رہ کے، آپ کی دوستی نہیں ہے پکی، آپ کا یارانہ نہیں ہے، اب ہو سکتا ہے وہ بات نہیں ہے کہ جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر جائیں، کیونکہ ہجرت معیار ہے۔ ہاں اگر وہ ہیلپ مانگ رہے ہیں آپ سے کسی معاملے میں تو آپ ان کی ہیلپ کر دیجیے، الا، اب یہ بھی مستثنیٰ کر دیا، اس صورت میں ہیلپ نہیں کرنی، الا علی قوم، مگر اس قوم کے خلاف، یعنی اس قوم کے خلاف آپ مدد نہیں کریں گے، بینکم، کہ تمہارے درمیان، و بینہم، ان کے درمیان، میثاق، کوئی پختہ معاہدہ ہے، کوئی ٹریٹی، پیس ٹریٹی سائن کی ہوئی ہے آپ نے اس قوم سے مراد وہی کافر قوم ہی ہوتی ہے، یا یہودی ہوں گے، کہ آپ نے ان سے کوئی پیس ٹریٹی سائن کی ہوئی ہے، اور پھر اگر وہ ان کے خلاف آپ سے مدد مانگتے ہیں، پیچھے جو آپ کے بہن بھائی ہیں، پھر آپ مدد نہیں کریں گے۔ تو دیکھیں وہی بات آ رہی ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ ہی خیانت نہ کریں، بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی معاہدے کو توڑنا اس طرح سے وہ جائز نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ بما تعملون بصیر، اسے جو تم عمل کرتے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، دیر کافی ہوگی، آگے چلتے ہیں۔ والذین کفروا، اور وہ جنہوں نے کفر کیا، بعضهم، بعض ان کے، اولیاء، مددگار ہیں بعض کے۔ آپ یہ دیکھیں نا، اگر اس پہ اعتراض آ رہا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے ہیں، تو یہ بھی تو آ رہا ہے کہ نظریے کی بنیاد پر وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، کافر ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ الا تفعلوہ، دیکھو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ بھی تو ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ اس طرح سے آپ اس آیت کو پچھلی آیت سے ریلیٹ کر کے پھر سمجھیے گا۔ الا تفعلوہ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، کیسا نہیں کرو گے؟ اگر تم مدد نہیں کرو گے، پہلے یہ کہہ دیا کہ تمہاری دوستی نہیں۔ آپ یہاں پہ دیکھیں کہ اگر آپ نے کسی، میں ویسے ایک مثال دے رہی ہوں، آپ کی ریلیٹیوز میں کوئی آپ کو دیکھ رہے ہیں ایمان میں کمی ہے، صحیح تو نمازیں بھی پوری نہیں ہیں، آپ اسے مشورہ وغیرہ نہیں کر سکتے، اس طرح سے نہیں کر سکتے جو آپ اپنے دینی بہن بھائیوں سے کر سکتے ہیں، جبکہ وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے قریبی ہیں، لیکن آپ ان کی ہیلپ کریں، آپ ان کی مدد کریں، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ چیز نہیں ہو سکتی جو کہ آپ، چاہے وہ آپ کا آپ کی بلڈ ریلیشن ہے یا نہیں ہے،
جو آپ کی اس کے ساتھ دوستی ہے، اس کے ساتھ آپ مشورہ کر سکتے ہیں، وہ آپ ایسے بندے کے ساتھ نہیں کر سکتے جو پوری طرح سے وہ اس سٹینڈرڈ پہ نہیں آ رہا، دین کے اس سٹینڈرڈ پہ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، دین کا سٹینڈرڈ کیا ہے؟ ہم یہ تو نہیں، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہم تو ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں نا. مطلب آپ دیکھیں گے شاید اس کی مطلب وہ اس طرح سے نہیں ہے، پتہ چل جاتا ہے نا. اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ کافر بھی تو ایک دوسرے کے دوست ہیں. اگر اللہ تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی تم ان کی ہیلپ نہیں کرو گے، مدد نہیں کرو گے جو پیچھے کو بہن بھائی ہیں، تو تکن فتنہ، تم ہو جائے گا فتنہ فی الارض، زمین میں، وہ فساد کبیر، اور فساد بہت بڑا. تو فتنہ اور فساد بہت بڑا ہو جائے گا. یعنی کافر ایک دوسرے کے ولی اور دوست. دشمنی میں آپ یہ دیکھیں نا، یہ جو اب اسرائیل میں جو بسایا گیا ان کو، جیوز کو، اب ہٹلر نے جو ان کو قتل کیا ہے اور پھر جب ان کو نکال کے وہاں پہ بھیجا ہے، تو یہ اصل میں انہوں نے اپنی جان چھڑائی تھی. برٹش نے، برطانیہ نے، انگلینڈ، یہ اپنی جان چھڑائی تھی. جان چھڑا کے ان کو نکال دیا اس سائڈ پہ، اور کوئی ان کو جگہ نہیں دے رہا تھا. اب ان کی ہسٹری پڑھیں تو انہوں نے کیا کیا، آپس میں عداوتوں کی وجہ سے، رنجشوں کی وجہ سے نکال کے برطانیہ نے اس سائڈ پہ کیا، دھکیلا. انہیں ایک قسم کی اپنی جان چھڑائی تھی یہودیوں سے. آپس میں بھی تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کے فرقے ہیں، آپس میں بھی ان کی نہیں بنتی. لیکن جب دشمنی آتی نا مسلمانوں کے خلاف، تب بالکل ایک دسترخوان پہ، ایک ڈائننگ پہ اکٹھے ہوتے ہیں. یہ بات آ رہی ہے، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرو گے. تو یہ تو ان لوگوں کے بارے میں ہو رہی ہے کہ جن کا کوئی سٹینڈرڈ بھی نہیں تھا، جنہوں نے ہجرت بھی نہیں کی تھی. تو جو اب سٹینڈرڈ والے ہیں، اگر ہم ان کی مدد نہیں کریں گے تو آپ بتائیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوں گے؟ جو معیار میں اس وقت اعلیٰ درجے پہ ہیں، جو جہاد کر رہے ہیں، اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں، اللہ کے لیے مر رہے ہیں، بچے شہید ہو رہے ہیں. تو اگر ہم ان کی نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اب دیکھیں اتنی شدید گرمی میں کس طرح سے بمباری ہو رہی ہے. تو پھر وہی بات ہو گئی نا، فتنۃ فی الارض، زمین میں فتنہ ہوگا اور فساد بہت بڑا. اور آپ یہ دیکھیں کہ سامنے وہ آدمی، وہ مجھے میرے بچے کہے تھے کہ آپ یہ کیسے دیکھ لیتی ہو؟ تو میں نے کہا یہ دیکھنا بھی اب جرم ہے، یعنی ہم دیکھ بھی نہیں سکتے. کہ جب اس نے اس کو پلٹا ہے، کل جو ویڈیو آئی ہے غزہ سے، کل یا پرسوں آئی ہے، تو وہ پرسوں رات کو، تو وہ اس نے اس کو کیا، تو وہ ابھی اس کی جان نکل رہی تھی اور بالکل بلڈ اس طرح سے سارا تھا. وہ بات مجھے یاد آ رہی تھی، وہی والی کہ فرشتوں نے کہا تھا کہ انسان کو خلیفہ بنا کے یہ تو خون فساد کرے گا، خون بہائے گا. تو خون دیکھیں کس طرح سے جا رہا تھا، پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہے کہ. بہرحال والذین، اور وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے. یہ تو بات ہو گئی ان کی کہ مدد تم نے کرنی ہے. والذین، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ ہاجروا، پھر بات ہو رہی ہے انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. والذین، اور وہ لوگ، آووا ونصروا، انہوں نے پناہ دی اور مدد کی. اولئک، یہی لوگ ہیں، دوبارہ وہی انہی کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے، یہی لوگ ہیں یعنی انصار. ہم المؤمنون حقا، وہ مومن ہیں سچے. اگر آپ نے اپنے ساتھ سچا ہونا ہے، سب سے پہلے تو آپ نے اپنے ساتھ سچا ہونا ہے. اپنے ساتھ سچے ہونے کی کیا دلیل ہے؟ کہ آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے اللہ کی رضا کی. ایک آتا ہے کہ جو شخص جس نے اللہ کے لیے بغض رکھا، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، جس نے اللہ کی خاطر روکا، اللہ کے لیے دیا، اس نے اپنا جو ہے ایمان مکمل، یعنی وہ پکا سچا مومن ہے. تو دو کیٹیگریز ہیں. کون؟ ہجرت بھی کی، جہاد بھی کیا اللہ کی راہ میں، وہ ایمان بھی لائی. اور دوسرے کون ہیں؟ یعنی یہ مہاجر ہیں، اور دوسرے کون ہیں؟ انصار ہیں. یا تو آپ کو مہاجر بننا پڑے گا یا آپ کو انصار بننا پڑے گا اگر آپ نے پکے سچے مومن بننا ہے. یا تو آپ کو مدد کرنی پڑے گی یا پھر آپ کو ہجرت کرنی پڑے گی. اور ہجرت سے مراد، اب ہجرت وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو چکی. اب ہجرت سے مراد یہ ہے کہ آپ کو ہر وہ چیز چھوڑنی پڑے گی جو کہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے. اب ہجرت سے مراد یہ ویسے کی جاتی ہے جیسے کہ وہاں پر اب ظلم ہو رہا ہے تو وہاں سے ہجرت کر کے، جیسے افغانستان میں ہو رہا تھا، امریکہ نے جب چڑھائی کی ہوئی تھی، یہاں پہ لوگ آتے رہے ہیں. لیکن بہرحال وہ والا جو ہجرت کا معیار ہے وہ والا نہیں ہے. تو ہجرت کی جا سکتی ہے، اور اپنے اب ہر اس چیز سے بھی آپ ہجرت کر سکتے ہیں جو اس کو پسند نہیں ہے.
تو یہاں پہ دو چیزیں آ رہی ہیں، ایک ہے مہاجر اور انصار، یا آپ مہاجر بنیں گے یا آپ انصار بنیں گے تو پھر پکے مومن بن سکتے ہیں۔ لہم ان کے لیے مغفرتن بخشش ہے، ورزق کریم اور رزق ہے یہ روزی ہے عزت والی۔ والذین اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، من بعد اس کے، بعد میں کس کی طرف اشارہ؟ بعد میں اشارہ ہے صلح حدیبیہ کی طرف، کہ صلح حدیبیہ کے بعد جو لوگ ایمان لائے ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ہاجرون، انہوں نے بھی ہجرت کی، وہ جاہدون، انہوں نے بھی جہاد کیا، معکم تمہارے ساتھ، فاولئک منکم، تو یہی لوگ ہیں تم میں سے۔ یہ تیسری قسم کے لوگ ہیں۔ پہلی قسم کے کون سے لوگ ہیں؟ کہ جنہوں نے پہلے ہجرت کی، اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ وہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں آتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اور مہاجرین اور انصار میں سب سے پہلے سبقت کرنے والے جن لوگوں نے حسن و خوبی سے ان کی اتباع کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں ایسے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں آپ اس کو آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے ان کو کیا کہا؟ والسابقون الاولون من المہاجرین کہا، اور پھر انصار۔ پہلی تو کیٹیگری یہ ہو گئی، ان کا تو معیار آ گیا کہ یہ تو سب سے اوپر ہے نا، ان کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ جو شخص زیادہ مشکل میں بڑی قربانی دے گا، زیادہ مشکل میں ایمان لائے گا، زیادہ مشکل میں کام کرے گا، اس کا معیار اپنا ہی ہے۔ سمجھ آئی؟ اب اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ زیادہ مشکل میں کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں برما کے لوگ ہیں، سوڈان کے لوگ ہیں، چائنا میں ہیں، انڈیا میں ہیں۔ انڈیا میں اس طرح سے آپ کھلے عام نہیں کر سکتے، قربانیاں نہیں کر سکتے۔ کئی جگہ ہیں جہاں پر آزادی ہے لیکن نہیں ہے کئی جگہوں پہ۔ تو جو وہ قربانی برداشت کر رہے ہیں وہ ہم نہیں ہیں۔ ہم کہیں جی ہم کس کھاتے میں آ رہے ہیں؟ ہم تو کسی کھاتے میں ہی نہیں آتے۔ ہم پہ تو جیسے مرضی ہم نمازیں چھوڑیں، جیسے مرضی ہم جو مرضی کریں، ہم جیسے مرضی نمازیں پڑھیں، ہم جیسے مرضی نمازیں چھوڑیں، ہم جیسے مرضی قربانیاں کریں، ہم جیسے مرضی نہ کریں، ہم چاہے کچھ کریں چاہے کچھ نہ کریں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو ہم اس میں نہیں آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتایا کہ بڑا مشکل تھا کہ جو ہے رشتہ دار آپس میں، یعنی آپ اللہ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیٹا کہتا ہے کہ آپ میری تلوار میں نا کی زد میں 2 دفعہ آئے ہیں تو میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ تو ابوبکر کہتے ہیں کہ اگر آپ میری تلوار کی زد میں آ جاتے تو میں تو نہ چھوڑتا۔ کتنا ٹف تھا، آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ دیکھیں جب ایمان اسلام آیا نا، ہر گھر میں فساد پڑا ہوا تھا، ہر گھر میں لڑائی پڑی ہوئی تھی، بھائی بھائی میں پڑی ہوئی تھی، باپ بیٹے میں پڑی ہوئی تھی، میاں بیوی میں پڑی ہوئی تھی، ہر گھر میں تھی۔ عمر فاروق اور ان کی بہن کا واقعہ آپ نے پڑھا ہے، خوب مارا ہے، کتنا مارا ہے، بعد میں بے شک ایمان لے آئے۔ اللہ کے نبی کے چچا خود ام جمیل دیکھ لیں، ابو لہب دیکھ لیں، ہر گھر میں لڑائی تھی، کوئی بھی گھر کھول لیتے، جس گھر میں بھی پیغام جا رہا تھا اس گھر میں لڑائی تھی۔ اور یہ بہت بڑا ٹیسٹ تھا۔ ہم اس ٹیسٹ پہ تو مطلب ہم تو کسی ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں، کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ ہم تو جو ہمارا دل کرتا ہم کر لیتے ہیں، جو ہمارا دل نہیں کرتا وہ ہم نہیں کرتے۔ وہاں پر ایسا نہیں تھا۔ ہجرت کو معیار رکھ دیا گیا، گھر چھوڑنا ہے، مال چھوڑنا ہے، بزنس چھوڑنا ہے، کاروبار چھوڑنا ہے، بیوی بچے چھوڑنے ہیں، چھوڑ کے چلے گئے تھے نا، بچہ بھی لے لیا انہوں نے۔ اب صہیب رومی کے بارے میں آپ دیکھیں، سارا کچھ ہی، کپڑے تک نہیں چھوڑتے، اس حالت میں پہنچے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کہنے لگے سودا بڑا اچھا کیا۔ اور جب اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھتے ہوں گے تو سب کچھ بھول جاتے ہوں گے۔ تو وہ معیار جو ہے وہ ہم لوگ نہیں اس پہ اتر سکتے۔ تو اب جو کچھ ہوتا رہا وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔
آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ ادھر پنکھا بند ہو جائے آپ بیٹھ نہیں سکتے، وہاں پہ بھی آگ برس رہی ہے، کتنے ٹنوں بارود انہوں نے اتار دیا جسموں کے اندر، انسانوں کے، جانوروں کے جسموں کے اندر، اور یہ ہو رہا ہے۔ اور میں کہتی ہوں کہ اس وقت جو ہے نا انتہائی بدترین حالات میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ دیکھا جائے تو جنت بڑی آسان ہے، لے لو، سیل لگی پڑی ہے، اور دیکھا جائے تو جنت کو حاصل کرنا انتہائی مشکل ہے کہ جو وہ اس میں سے گزر رہے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، یہ کیٹیگری کون سی ہے؟ جو بعد میں جنہوں نے ہجرت کی، بعد میں بھی ہجرت کی ہے، جہاد کیا، لیکن اس معیار پہ نہیں اب آ سکتے۔ فاولئک منکم، وہ بھی تم میں سے ہی ہیں۔ واولو الارحام، اب یہ بات ہو رہی رشتوں کی، وراثت کی۔ واولو الارحام، ارحامی اور رحم والے رشتوں والے، بعضهم، بعض ان کے، اولا، زیادہ قریب ہیں، اولا اول سے زیادہ قریب ہیں، ببعض، بعض کے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں۔ یعنی پہلے جو تھا، پہلے وراثت پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ وراثت کیسے دو جگہوں پہ، دو میں تقسیم ہوتی تھی، یا تو رشتہ داروں میں ہوتی تھی، یا جو جنہوں نے حلیف بنائے ہوتے تھے نا، قسمیں کھا کھا کے ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کی ہوتی تھی کہ میں تیرا مال میرا مال، تیرا دشمن میرا دشمن، اور اس طرح کر کے، اس کو ولایت کا قانون بولتے ہیں۔ ان دو میں تقسیم ہوتی تھی۔ اب بتا دیا کہ جب پھر انصار بھی آئے، پھر انہوں نے آپس میں اپنی چیزیں دیں، سارا کچھ، لیکن بعد میں بتا دیا کہ اب جو ہے وراثت جو ہے وہ رشتہ داروں میں ہی تقسیم ہوگی، اس کے علاوہ نہیں ہوگی۔ یعنی مال میں، وراثت میں حقدار رشتہ دار ہی ہیں، لیکن دلی محبت جو آپ کی اللہ والوں کے لیے ہے، اللہ والوں کے لیے جو آپ کی محبت ہے، وہ آپ کی اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، اگر وہ آپ کا ان سے ذہن ملتا ہے، اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ وہ سٹینڈرڈ پہ آ رہے ہیں، تو وہ آپ کے اپنے بہن بھائیوں سے بھی ہو سکتی ہے، اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں اپنے شوہر سے بھی ہو سکتی ہے، اپنی بیوی سے بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سٹینڈرڈ پہ پورے ابھی نہیں آ رہے، جو سٹینڈرڈ اللہ تعالیٰ نے جو معیار سیٹ کیا ہے، تو پھر آپ اپنی دوستی ایسے انسانوں سے کریں، ایسے لوگوں سے کرو جو اللہ کے قریب ہیں، ان سے مشورے کریں، ان سے دلی محبت کریں۔ ٹھیک ہے، یہ جو آگ کر دیتے ہیں، آگ کرنے کا کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے کہ جو کہہ دیا کہ میں نے تمہیں آگ کیا، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں، کفر، بچہ جب تک کہ کفر پہ نہ چلا جائے تب تک آپ اسے آگ وغیرہ یہ کچھ نہیں ہے، تو حصہ تو اسے ملے گا، چاہے وہ نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا، وہ تو اسے ملے گا، وہ زیادہ قریب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بعد میں، اور اللہ کی حکمت ہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے ہٹ کے رشتہ داروں کو زیادہ اہمیت دی۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ہاں جی ٹھیک ہے۔ اور وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ، بعض رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ میت کی وراثت صرف انہی لوگوں کو ملے گی جو اصحاب الفروض ہیں، یا وہ میت کا اسبہ ہے۔ اگر میت کا اسبہ اور اصحاب الفروض موجود نہ ہو تو ذو الارحام میں سے وہ لوگ وارث بنیں گے جو رشتے میں میت کے سب سے زیادہ قریب ہیں، یعنی جس طرح کلالہ وغیرہ ہے، یا جیسے کسی کی ایک بیٹی ہے تو پوری وراثت نہیں ملے گی، آدھی تقسیم ہو کے تو باقی جو ہے وہ رشتہ داروں میں چلی جائے گی۔ اس طرح سیدنا عباس کا قول ہے کہ اس آیت نے اس میراث کو منسوخ کر دیا جس کے لوگ حلف اور مواخات کی بنیاد پر حقدار قرار پائے تھے۔ ٹھیک ہے، جو حلیف جو آپس میں ہوتے تھے، یا بھائی چارہ جیسے انصار میں ہوا تھا کہ آپ وہ حتیٰ یہاں تک ہوا تھا کہ ایک بیوی حضرت عبد الرحمن بن عوف کو وہ کہتے ہیں، صحابی کہتے ہیں، انصاری کہتے ہیں کہ میری دو بیویاں ہیں، تو عبد الرحمن بن عوف کا مقام دیں۔ آج بھی جو عبد الرحمن بن عوف کے جو خاندان مکہ میں اور ادھر مدینہ میں، تو کہتے ہیں دو بیویاں، تو ایک میں طلاق دے دیتا ہوں تو ایک سے آپ شادی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے خیر ان کا تھینکس کی کہا ان کو، تو کہا کہ مجھے نا بازار بتا دو، میں جاتا ہوں۔ وہاں پہ گئے تو وہاں پہ جا کے کام کاج کیا، اور وہاں سے جا کے جو بھی ان کے لیے تھا وہ لے کے آئے۔ تو بہرحال یہ اس کو آگے دیجیے گا تھوڑا سا۔ تو رشتہ دار بہرحال پھر بھی زیادہ حقدار ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی ہے۔ حکمت کیا ہے بھلا؟ تو سمجھ آتی کہ کسی کے آگے نہ وہ ہاتھ پھیلائیں۔ آپ کا رشتہ دار بے شک اس اسٹینڈرڈ پہ نہیں ہے، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کا بھائی، آپ کی بہن اس اسٹینڈرڈ پہ نہیں ہے،
لیکن وہ اچھا لگے گا کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے، اسی لیے تو دوہرا صدقہ، دوہرا اجر ہے رشتہ داروں کو دینے کا. جو آپ ہیلپ رشتہ دار کی کرتے ہیں اس کا دوہرا اجر ہے. جی دوستی آپ نے کس سے کرنی یہ آپ دیکھ لیں، دوست کے دین پہ ہوں گے، اپنے دوست چیک کر لیں. آپ کے لیے آپ کا کیا آپ کو کیا اب یہ ختم تو ہو گیا، تو اس میں دیکھیں تو صحیح کہ کیا ملا، کہ آپ کو کیا حاصل کیا. بیج تو نہیں لگانا، صرف کیا حاصل کیا. کامیابی کا معیار کیا ہے، کامیابی کیسے ملے گی. آپ یہ بدر کے گرد ہی ساری گھوم رہی ہے سورہ، ساری انفال. اور کامیابی کیسے حاصل اور ناکامی کیسے حاصل ہوئی تھی احد میں، وہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. کہاں پہ؟ آل عمران میں، کہ کس طرح کیا معاملات ہوئے، تو کامیابی کیسے حاصل ہوئی، یہ سارا ہم اسی کے. تو کامیابی کا معیار کیا ہے، کامیابی کیسے حاصل کرنی ہے. ایک تو پہلے نمبر پہ اپنے آپ کو سچا رکھنا ہے، مخلص رکھنا ہے. جو بھی کام کرنا ہے نا آپ نے اخلاص سے کرنا ہے. دیکھیں کہ میں کس لیے کر رہا ہوں. حتیٰ کہ آپ فلسطین کے لیے نکل رہے ہیں، فلسطین کے لیے پیسے دے رہے ہیں، فلسطین کے لیے کچھ کر رہے ہیں، تو وہ بھی دیکھیں کہ کہیں فیم یہ اچھا یہ بھی نا ایک شیطان ڈال دیتا ہے. اچھا جی شہرت ہوگی ہے یہ وہ، فیم کے لیے نہیں. آپ نے کچھ بھی ہے، مطلب میرا تو خیر اس طرف چلا جاتا ہے. کوئی بھی چیز ہے، علم ہی حاصل کر رہے ہیں، قرآن ہی پڑھ رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں، تو دنیا کے لیے نہیں بلکہ اپنی آخرت کے لیے کرنا ہے، کہ اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.